بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے آج پھر ہم ایک نشست میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سمجھنے اور پھر سمجھ کر عمل کرنے کی بھی اس پر توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، عزیزو، بھائیوں، بزرگوں، جو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ ذی الحج کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے، اور رونقیں جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں۔ تمام اہل علم اور اہل عمل جو ہیں وہ ان بارونق دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی سرزمین پر ہوں، اور خصوصی طور پر جو حجاز مقدس میں موجود ہیں مسلمان، ان کی تو کیا ہی بات ہے ان مقدس دنوں میں اور ان مقدس راتوں میں۔ ان ایام کو ایام العشر بھی کہا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ فجر کی دوسری آیت میں ان راتوں کی قسم بھی کھاتا ہے کہ یہ کتنی مبارک راتیں ہیں۔ تمام مسلمان جتنے بھی ہیں وہ ان عبادات کو، یعنی کہ اس مہینے میں جو عبادات کی جاتی ہیں، اپنی آسانی کے مطابق کرتے ہیں۔ کئی مسلمان تو ایسے ہیں جو یکم ذی الحج آتی ہے تو اس وقت سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور 9 ذی الحج تک، یعنی کہ 9 دن مسلسل جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ کئی مسلمان جو ہیں وہ قربانی میں کے اہتمام میں مشغول ہو جاتے ہیں، کئی جو ہیں وہ حج کی سعادت کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں، کئی اور نفلی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو آج اسی نشست میں جو تذکرہ کیا جانا ہے وہ بھی اسی موضوع کے اعتبار سے ہے کہ جب یکم ذی الحج آتی ہے تو اس سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یکم ذی الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے آپ اپنے ناخن کاٹ لیں، آپ اپنے بال وغیرہ کاٹ لیں، مونچھیں جو ہیں ان کے بال ترشوا لیں، اور باقی جسم کے جہاں پر بھی فالتو بال ہیں وہ کٹوا لیں، تاکہ اس کے بعد 10ویں ذی الحج یعنی کہ جب قربانی کر لیں، قربانی کرنے کے بعد آپ اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں، مونچھیں تراش لیں، بال کٹنگ شٹنگ کروا سکتے ہیں کہ آپ وہ کام نہ کر سکیں، نہ کٹنگ کروائیں، نہ کچھ نہ. تو اس کے بہت زیادہ فضائل اور درجات ہیں۔ جو قربانی کرتا ہے وہ بھی اس کو کرے، اور جو حج کی سعادت کے لیے نہیں گیا وہ یہیں پر بیٹھ کر ان کی مشابہت کے لیے یہ کر لے، تو اللہ سے بڑی امید ہے کہ ہمیں بھی اس میں سے ثواب جو ہے وہ ضرور مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جس قدر اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب گنجائش کس طرح ہے کہ وہ ہم نے نکالنی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی کاموں کے لیے تو ہمارے پاس بہت ساری گنجائش ہے، بہت سارا وقت ہو، اور جب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کو کہا آ جائے تو پھر ہمارے پاس ہیلے، حجت، بہانے بازیاں وہ شروع ہو جائیں۔ لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، صحت کی اجازت ہے، تو وہ 9 روزے جو ہے وہ ضرور رکھیں۔ کیوں 9 روزے رکھیں؟ کیونکہ یہ جو دن ہیں یہ سال کے افضل ترین دنوں میں ان ایام کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی راتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کے برابر ان کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جو بھی کر سکے ہم اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اگر فجر کے وقت اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، تہجد کے ٹائم چاہے 2 رکعتیں ہم پڑھ لیں، تو وہ بھی بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں اللہ کے حضور، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے دعائیں کریں۔ اور پھر یہ کہ کم از کم ہمیں ان
ایام میں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول جو ہے وہ بنا لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک روایت میں آپ کو سناتا چلوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں افراد مدینہ کی گلیوں میں تشریف لے جاتے اور پھر اونچا اونچا مدینہ کے بازاروں میں، مدینہ کی گلیوں میں آوازیں لگاتے، تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس سے یہ ہوتا کہ جو افراد بھول چکے ہوتے تھے ان کو یاد آ جاتا، تو وہ پھر ان تکبیروں کو ان 10 دنوں میں پڑھتے رہتے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے جہاں ہمیں موقع ملے جتنا بھی ہو تو ہماری زبان کے اوپر بھی یہ ورد جو ہے وہ جاری رہے کہ ہم تکبیر جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ اور پھر نویں ذی الحج جب آ جائے، اگر ہم پہلے 8 روزے نہیں رکھ سکتے تو نویں ذی الحج جب آ جائے تو پھر یار ایک دن جو ہے وہ لازمی ہم سب گھر والے جو ہیں، جتنے ہمارے بہن بھائی بیوی بچے رشتہ دار دوست احباب والدین، ہم خود، ہمیں چاہیے کہ روزے کا اہتمام نویں ذی الحج کو ضرور کریں۔ بیسیکلی بنیادی طور پر جو حج ہے وہ کوئی اس طرح کی عبادت نہیں ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھ لی، یا نفل پڑھ لی، یا قرآن مجید کی تلاوت کر لی۔ اس طرح وہ عبادت نہیں ہے، وہ ہے ٹوٹل مشقت ہے، یعنی کہ آپ نے چلتے رہنا ہے، اس میں مشقت ہے۔ تو ان کی مشابہت کے لیے اگر ہم نویں ذی الحج کو روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنی مشقت میں، وہاں پہ سعودی عرب میں اس ٹائم غالباً 50 ڈگری کا ٹیمپریچر ہوگا، تو وہاں پر جو افراد موجود ہیں حجاز المقدس میں وہ کتنی گرمی میں ہوں گے۔ تو اگر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے 40-45 کے ٹیمپریچر پر اگر ہم بھی روزے کا اہتمام کر لیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ان سے مشابہت ہو جائے گی، اور ضرور اللہ کے ہاں امید ہے کہ اللہ ہمیں اس کا صلہ دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہے کہ جو نویں کا روزہ رکھتا ہے، نویں ذی الحج کا، تو اللہ کے ہاں یہ مجھے امید ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ہمارے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یعنی کہ ایک روزہ رکھنے سے 2 سالوں کے جو گناہ ہیں وہ اللہ بخش دے گا۔ تو یہ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور اس روزے کا ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے جو بچے ہیں ان کو بھی سکھانا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہو سکے کہ ہماری اقدار کیا ہے، ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ کن چیزوں پر کھڑا ہے۔ پھر جب ہمارے پاس 10ویں ذی الحج آ جائے گی تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قربانی جو استطاعت رکھتے ہیں وہ قربانی کریں، اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کریں اپنے جانور کی، تو اللہ ضرور ہماری وہ قربانی بھی قبول کرے گا اور ہمارے گناہوں کا جو بخشش ہے اس کا سبب بھی بنے گا۔ تو دوستو یہ آج مختصر سا ایک لیکچر تھا جس میں تھوڑی سی تبلیغ کی گئی ہے، بنیادی طور پر جو بھولی ہوئی چیز تھی اس کو یاد کرایا گیا ہے کہ شروع میں اگر آپ نے ناخن وغیرہ نہیں اتارے تو ابھی کوشش کریں کہ اور 4-5 دن رہ گئے ہیں، تقریباً ہفتہ جو باقی ہے اس میں بھی نہ اتاریں۔ 10ویں یعنی کہ جب قربانی شربانی کر لیں، قربانی کرنے کے بعد آپ اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں، مونچھیں تراش لیں، بال کٹنگ شٹنگ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے دن ہیں، یہ اگر آپ نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ تھوڑا سا سبق مل گیا کہ ہم نے آج سے کوشش کر لینی ہے کہ تکبیر جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھتے رہنا ہے، ورد جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر اب ہمت ہے تو ہم اگر پہلے روزے نہیں رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، اگر ہمیں صحت اجازت دیتی ہے تو آج سے ہم مسلسل جو ہے 9ویں تک روزے رکھ سکے تو رکھنے چاہیے، اگر نہیں رکھ سکتے تو 9ویں ذی الحج کا جو روزہ ہے وہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو آپ تک میں نے پہنچانی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا پڑھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کے، میرے جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے وفات پا گئے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بہن بھائی، ہمارے خاندانوں کا پہلا فرد جو گزرا اس سے لے کر آج اس تک جتنے بھی افراد اللہ کے پاس واپس چلے گئے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ ہماری اولاد میں خیر برکت عطا فرمائے، ہمارے مال و جان میں اللہ برکت عطا فرمائے، امت مسلمہ کی مدد فرمائے۔ اور دوستو یہ ایک اور بات میں آخر میں بتاتا چلوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان مظلوم بھائیوں کے لیے جو پس رہے ہیں، جو کاٹ رہے ہیں، جن کے اوپر تسلط کیا گیا ہے، غصبانہ مسلط ہو چکی ہیں افواج، ان کو روز شہید کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے ہم یہاں سے جا کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایمان کی یہ دلیل ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر بلا ناغہ ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں دعا کریں، اور ان پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں ان کے حق میں بدعا کریں۔ یہ تو کم از کم ہماری ایمان کی جو نشانی ہے یہ ہمیں پوری کرنا چاہیے۔ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اور امت مسلمہ کے جتنے حکمران ہیں اللہ ان کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔
کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور آگے بڑھ سکیں اور کچھ کر سکیں. ہم انفرادی طور پر یہی کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور جہاں پر خیمے لگی ہوئی ہیں ان کی مدد کے لیے معاشی طور پر، فائنانشلی طور پر، تو وہ ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کی اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.